अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। मुल्क की सियासत में मियारी तब्दीली के लिए फेडरल फ्रंट नागुज़ीर, इलाकाई जमातों का इत्तेहाद जरूरी। केसीआर की नवीन पटनायक से मुलाकात। असेंबली से तेलुगु देशम के सफाई के लिए टीआरएस सरगर्म। मुंतखब तेलुगु देशम के 2 अरकानी असेंबली के टीआरएस में शामिल होने का इम्कान। टीआरएस दोबारा इख्तिदार में आने के बावजूद भी अवामी काज में ताखीर। इंतजामी उमूर पर तवज्जो देने के बजाय पंचायत और पार्लिमानी इंतखाबात की फिक्र। शमशाबाद इलाके में 3 भाई तैराकी के दौरान गर्काब। कावेरी तालाब से लाशें बरामद, 2 साथी महफूज। और व्हाट्सएप ग्रुप पर निस्फ चालानात का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। गोशा महल स्टेडियम पर सैकड़ों मायूस, पुलिस खामोश तमाशाई। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क की सियासत में तब्दीली लाने के लिए तश्कील दिए जाने वाले मुजव्विज़ा फेडरल फ्रंट के सिलसिले में के चंद्रशेखर राव ने ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद दोनों ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस मकसद को पूरा करने के लिए स्टेट टीम का होना जरूरी है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अभी इस सिलसिले में बातचीत का आगाज हुआ है। मुल्क में मजीद दिगर कायदीन के साथ भी मुलाकात करनी है और इलाकाई जमातों को मुत्तहदा करना है। केसीआर ने कहा कि गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी फ्रंट मुल्क के लिए नागुज़ीर है। इसके बगैर सियासत में मियारी तब्दीली नहीं लाई जा सकती। इन्होंने नवीन पटनायक की सताइश करते हुए कहा कि मुल्क की कदावर शख्सियत है जिन्होंने किसानों के लिए बेहतर इक़दामात किए हैं और ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी के सिलसिले में जो मुहिम शुरू की है इसकी तायद करते हैं। केसीआर ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, मुल्क के लिए कुछ करना है तो सबको मिलकर आगे आना चाहिए। इन्होंने फिर एक बार कहा कि टीआरएस किसी की बी टीम नहीं है। ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने कहा कि मुलाकात के दौरान पार्लिमानी इंतखाबात और फेडरल फ्रंट से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। इस सिलसिले में मजीद मुलाकातें होंगी। Let me make things very clear to you. There is no hanky-panky in this. It is certain that country needs a change, a qualitative change, for which the dialogue has begun. We are doing our efforts. Nothing has come out concrete now. I think shortly something will emerge. Any dialogue with BJP? Definitely, why not? He's been speaking to me. Naveen Dada, we are right in front of you. Exactly. Both of us are right in front of you. So see, let me complete. Let us not be hasty. We have just begun the dialogue. We will shortly meet again and how to take things forward. It is the first time today. Definitely we need to talk to some more people in the country, across the nation. We have just started. You will see the developments in the future. So let us not be so anxious right now. I can say certainly one thing, that there is a dire need for the unification of the regional parties in the country. Yes, we strongly believe there has to be an alternative to Congress and BJP. I really heartfully congratulate Naveen ji for his very good initiative regarding the farmers, and he is a very senior chief minister in the country. He has been doing lot of good things for the state of Odisha. I have no iota of doubt about it. He is a good model, role model. He is known to be a selfless political leader in the country, tall personality. We remember Bisuji when he was fighting against the emergency and all that. And he is a proud son of the Bisuji. We are really proud of him. He is a very senior political leader. I really congratulate him on the recent policy of farmers which is brought out by Naveen ji.
And he has also proposed, I received a letter in Hyderabad proposing 33% reservation for women in the legislature at the state level and national level, both the legislatures. I congratulate him. We fully support the cause of women which he has taken up. He is a tall personality and we hope something to emerge very recently. We will come out with full details very shortly. ఈ రోజు భువనేశ్వర్లో చాలా సీనియర్ నాయకులు, చాలా టాల్ పర్సనాలిటీ శ్రీ నవీన్ పట్నాయక్ గారితో కలవడం జరిగింది. వారు చాలా పాజిటివ్గా చెప్పారు. దేశం గురించి ఏదో చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. రాజకీయాలలో గుణాత్మక మార్పు జరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. మా చర్చలు ఈరోజే ప్రారంభమయ్యాయి. త్వరలో మళ్ళీ కలుద్దామని నిర్ణయం చేశాం. డెఫినెట్గా పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో మా కలయిక ముందుకు పోతుంది. ఈ దేశానికి కొంత లాభం చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. Now see, these days, let me tell you, it has become a big joke in the country. Exactly. Narendra Modi goes to Hyderabad and says, I am the B team of Congress. Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, they go to Hyderabad and they tell me that I am the B team of BJP. We are no team, bhai. Very sorry. We are our own team. You will see it very shortly. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फेडरल फ्रंट तश्कील देने के लिए अपनी सरगर्मियों का आगाज किया है। 23 दिसंबर को 4 रियासतों के दौरे के लिए वो बेगमपेट एयरपोर्ट से रवाना हुए थे। इस दौरे के दौरान उनके अफराद खानदान भी उनके हमरा हैं। इतवार के दिन केसीआर जब विशाखापट्टनम पहुंचे तो आंध्र अवाम ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। इसके बाद वो स्वरूपानंदा स्वामी के आश्रम पहुंचे, जहां पर इन्होंने खुसूसी पूजा की। इसके बाद शाम 4:30 बजे वो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के लिए रवाना हो गए। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर भी केसीआर का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इतवार के दिन केसीआर ने ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक से मुलाकात की और उनके सरकारी क़यामगाह में क़याम किया। 24 दिसंबर को वो पुरी जगन्नाथम मंदिर का दौरा करेंगे। इसके बाद पीर की शाम कोलकाता के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और फेडरल फ्रंट से मुताल्लिक तबादले ख्याल करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना कौंसिल से कांग्रेस के सफाए के बाद असेंबली से तेलुगु देशम का सफाया का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। जिले खम्मम से कामयाब होने वाले तेलुगु देशम के अरकान असेंबली एस वेंकट वीरయ్య और एम नागेश्वर को टीआरएस में शामिल करने के लिए टीआरएस पार्टी बातचीत कर रही है। जराये के मुताबिक इन दोनों को टीआरएस में शामिल करने के लिए एस वेंकट वीरయ్య को वजीर का ओहदा और दूसरे रुकन असेंबली को नामजद ओहदा देने की पेशकश की गई है। इम्कान है कि वजीर आला के 4 रियासतों के दौरे से वापसी के बाद ये दोनों अरकान टीआरएस में शामिल हो जाएंगे। उनके शामिल होते ही तेलंगाना असेंबली से तेलुगु देशम का सफाया हो जाएगा। जराये के मुताबिक पता चला है कि केसीआर इसीलिए काबीना तश्कील देने में ताखीर कर रहे हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में अवाम ने टीआरएस पार्टी को जबरदस्त कामयाबी दिलाई और यह तवक्को की जा रही थी कि इस कामयाबी के साथ ही हुकूमत अवामी काज के लिए तजदीदी तौर पर मुतहरिक हो जाएगी। ताहम गुज़िश्ता 10 दिनों से काबीना की अदम तश्कील, नौ मुंतखब अरकान असेंबली की अदम हलफ बर्दारी और सरकारी कामकाज की अदम तकसीम के सबब अवाम के जहनों में कई सवाल उभर रहे हैं। ऐसे में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्क की मुख्तलिफ मंदिरों की यात्राओं और मुजव्वज़ा फेडरल फ्रंट के इम्कानात ढूंढने 5 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद से रवाना हुए। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। तेलंगाना में टीआरएस दोबारा इख्तिदार में आकर 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत तश्कील देने या फिर अरकान असेंबली को हलफ दिलाने के बारे में पार्टी सरबराह वो रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। केसीआर ने असेंबली नतायज के बाद कहा था कि यह अवाम की कामयाबी है, लेकिन अवाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में कोई ठोस इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। केसीआर पार्लियामेंट और पंचायत इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए मंसूबे तैयार कर रहे हैं। अरकान असेंबली को हलफ ना दिलाने की वजह से मुकामी अवाम अरकान से सवाल कर रहे हैं कि उनके साथ किए गए वादों को कब पूरा किया जाएगा। लेकिन अरकान असेंबली अवाम के सवालात पर लाजवाब हैं, क्योंकि उनके पास इख्तियारात नहीं हैं। जबकि रियासत में क्रिसमस त्यौहार के मौके पर बदकम्मा साड़ियां तकसीम की गईं
اور TRS کی کامیاب ارکان ان پروگراموں میں شامل بھی ہو رہے ہیں۔ جاریہ مالیاتی سال کا بجٹ منظور تو ہو چکا ہے، لیکن اس کی اجرائی کے لیے وزیر فینانس کی منظوری ضروری ہے، لیکن یہ قلمدان بھی ابھی تک کسی کو نہیں دیا گیا۔ ریاست میں 37 سے زیادہ شعبے جات ہیں جس کے تحت عوام کے مسائل کی یکسوئی کی جاتی ہے، لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی پہل نہیں ہوئی۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے محکمے کا حال بھی جو کا تو ہیں۔ محمود علی کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا، لیکن اقلیتوں کے لیے جاری کیے جانے والے فنڈز کے بارے میں کوئی پرسان حال نہیں۔ اطلاعات کے مطابق 6 ستمبر کو اسمبلی تحلیل کرنے تک 900 کروڑ روپے جاری کیے گئے تھے، لیکن یہ کہاں خرچ ہوئے ہیں اس کا حساب نہیں ہے، جبکہ جملہ 12,000 کروڑ کے بجٹ ریلیز کے احکامات جاری کیے گئے۔ باقی 3 مہینوں میں پنچایت انتخابات اور پارلیمنٹ انتخابات کے پیش نظر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس بار بھی اقلیتوں کا بجٹ نصف سے زیادہ خرچ نہیں ہو پائے گا۔ جبکہ مکہ مسجد کے امام اور مؤذن کی تنخواہیں گزشتہ 4 ماہ سے نہیں دی گئیں، بینک سے مربوط قرض جات اسکیم کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس محکمے کے سیکرٹری کون ہیں اس کا پتہ چلانا بھی مشکل ہے، کیونکہ عمر جلیل کے بعد ایڈیشنل انچارج کے طور پر دانا کشور کو دیا گیا، اس کے بعد پھر سیکرٹری میں تبدیلی لائی گئی۔ شادی مبارک کی رقم گرین چینل کے تحت ہونے کے باوجود اس کی اجرائی میں بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ آسرا وظائف کی رقم بھی مؤثر انداز میں جاری نہیں کی جا رہی۔ کابینی وزراء اور ارکان کو حلف نہ دلانے کی وجہ سے عوام کو گمراہ کر کے ٹیبل کے نیچے سے زور و شور سے کام چل رہا ہے۔ ڈبل بیڈ روم اسکیم کو لے کر می سیوا میں رجسٹریشن کروائے جا رہے ہیں، جس کی کوئی سرکاری حقیقت نہیں، یہ صرف رجسٹریشن کے لیے ہے۔ اس پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کم سے کم عوام نے جو فیصلہ دیا ہے اس کی عزت رکھتے ہوئے ان کے لیے اقدامات کا آغاز کریں۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ سابق مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ نے کہا کہ KCR انحراف کی سیاست پر اتر آئے ہیں جو بالکل غیر جمہوری ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام نے جو فیصلہ دیا ہے KCR انحراف کی سیاست کر کے عوام کی توہین کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دستوری عہدے پر رہنے والے کونسل کے صدر نشین سیاسی دباؤ میں آ کر کام کر رہے ہیں، جو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ چندر بابو نائیڈو، نریندر مودی اور مرکزی حکومت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اب یہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کو سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ ساتھ معیشت سے متعلق بھی معلومات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کتنے بھی فرنٹ تیار ہو جائیں، BJP کو 300 نشستوں سے زیادہ پر کامیابی حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چند دن کے اندر ہی اس کے 4 ارکان کونسل TRS میں شامل کر لیے گئے اور اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے بھی کانگریس محروم ہو گئی ہے۔ کانگریس پارٹی اس معاملے میں سنجیدگی سے نوٹ لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع ہوں گے اور اس سلسلے میں وہ قانونی ماہرین سے مشاورت کر رہی ہے۔ صدر نشین کونسل، کانگریس کے انضمام اور TRS چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہونے والے ارکان کے خلاف جنگی خطوط پر کی گئی کارروائی کو موضوع بناتے ہوئے کانگریس عدالت سے رجوع ہو رہی ہے، کیونکہ کانگریس سے TRS میں جانے والے 2 ارکان اسمبلی کے خلاف 1 سال پہلے کانگریس نے صدر نشین سے درخواست کی تھی ان دونوں ارکان کو نااہل قرار دیا جائے۔ اس معاملے میں کانگریس کتنی کامیاب ہوگی یہ وقت بتائے گا، لیکن دوسری طرف بری طرح شکست ہونے کے باوجود کانگریس قائدین CLP لیڈر کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں ہیں۔ سنگا ریڈی سے کامیاب ہونے والے رکن اسمبلی جگا ریڈی بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں CLP لیڈر بنایا جائے تو وہ حالات کو قابو میں کر سکیں گے، جبکہ اس دور میں سری دھر بابو بھٹی وکرمارکا کے درمیان رساکشی چل رہی ہے۔ ریاست اتر پردیش اور تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے عوام کی دارالسلام آمد اور مجلس قائدین کو مبارکبادیوں اور گلپوشی کا سلسلہ جاری ہے۔ اتر پردیش کے لکھنؤ اور دیگر مقامات سے مقامی افراد کے ایک وفد نے مجلس کے جنرل سیکرٹری اور رکن اسمبلی احمد پاشا قادری سے ملاقات کرتے ہوئے انتخابات میں کامیابی کے سلسلے کو برقرار رکھنے پر مبارکباد دی۔ اس کے علاوہ تانڈور سے بھی مقامی صدر اور ان کے رفقا نے سید احمد پاشا قادری اور معظم خان کی گلپوشی کی۔
احمد بلالہ ہسٹورک ون سیلیبریشن ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کا ہائی گراؤنڈ نیو ملک پیٹ پر رکن اسمبلی احمد بلالہ نے افتتاح انجام دیا. مقامی نوجوانوں کی جانب سے گزشتہ 8 سالوں سے اس ٹورنامنٹ کا کامیابی سے انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. اس ڈے اینڈ نائٹ ٹینس بال ٹورنامنٹ میں شہر کی مختلف کرکٹ ٹیمیں حصہ لیتی ہیں. افتتاحی تقریب میں متعلقہ رکن بلدیہ محی الدین ابرار، منہاج الدین اور مقامی مجلس ذمہ دار سید علیم اور سینکڑوں نوجوان موجود تھے. حضرت واٹس ایپ کی ایک اور گمراہ کن اطلاع پر چالانات کی رقم نصف کروانے کے مقصد سے سینکڑوں افراد گوشہ محل ٹریفک ہیڈ کوارٹر پر جمع ہو گئے. صبح سے لائن میں کھڑے عوام نے بتایا کہ 3 روز قبل مختلف واٹس ایپ گروپس میں ایک نیوز وائرل ہو رہی تھی جس میں ٹریفک کے ای چالانات کی رقم کو 23 دسمبر کو نصف کرنے کی اطلاع دی جا رہی تھی. ٹریفک پولیس کے بھاری اور منمانی ای چالانات کا شکار سینکڑوں افراد اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے گوشہ محل پہنچ گئے. گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ پولیس کی جانب سے ایسی کوئی مہم نہیں چلائی جا رہی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا اعلان کیا گیا ہے، جس پر وہاں موجود عوام میں بے چینی پیدا ہو گئی. پولیس نے بڑی مشکل سے وہاں موجود عوام کو سمجھا بجھا کر روانہ کر دیا. پولیس نے یہاں اکٹھا ہوئے ہجوم کو تو واپس کر دیا، لیکن کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس اطلاع پر نہ کوئی وضاحتی بیان جاری کیا اور نہ ہی اس جھوٹی اطلاع دینے والے ایڈمن یا اس کے گروپ کے خلاف کوئی کارروائی کی. حالانکہ حیدرآباد پولیس کا سائبر شعبہ ملک بھر میں اختراعی ہونے کا دعوے دار ہے. شراب کے نشے میں دھت ہو کر جھگڑا کرنے کے دوران نامعلوم شخص کے چاقو سے گردن پر حملہ کرنے کی وجہ سے آٹو سلیم نامی شخص شدید زخمی ہوا. گولکنڈہ پولیس نے بتایا کہ شیخ پیٹ بس اسٹینڈ پر ٹھہرے ہوئے ایک شخص سے شراب کے نشے میں دھت سلیم عرف آٹو سلیم کا جھگڑا ہوا. اس دوران سلیم کے مطابق نامعلوم شخص نے چاقو سے اس کی گردن پر حملہ کر دیا. اطلاع ملنے پر پولیس وہاں پہنچی اور زخمی کو دواخانہ منتقل کیا. حملہ آور کے خلاف دفعہ 307 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور پولیس اسے تلاش کر رہی ہے. شمس آباد علاقے میں کوتوال گڑا کے کاویری تالاب میں 3 انجینئرنگ کے طلباء تیراکی کے دوران غرقاب ہو گئے. تفصیلات کے مطابق بورا بنڈا کے رہنے والے 5 انجینئرنگ طلباء تیراکی کے مقصد سے کوتوال گڑا گئے تھے، جہاں پر تیراکی کے دوران سوریا، چندرا اور بھارگو یہ تینوں بھائی غرقاب ہو گئے، جبکہ ان کے دیگر 2 ساتھی محفوظ رہے. پولیس نے اطلاع ملتے ہی تینوں کی لاشوں کو تالاب سے باہر نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا ہے اور ایک مقدمہ درج کر لیا ہے. تالاب کٹا میں زری کا کام کرنے والے ایک 45 سالہ شخص نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی. بھوانی نگر پولیس کے مطابق محمد ذاکر خان، جو تالاب کٹا گلی نمبر 4 کے ساکن تھے اور زری کا کام کرتے تھے، ہفتے کی رات کھانا کھا کر چہل قدمی کے لیے مکان کی چھت پر گئے اور وہاں کے کھلے حصے میں پھانسی لے لی. مختلف قسم کی آوازیں آنے پر افراد خاندان نے اوپر جا کر دیکھا تو ذاکر خان کو لٹکتا ہوا پایا. چیخ و پکار پر پڑوسی جمع ہوئے اور پولیس کو مطلع کیا. دواخانہ لے جانے پر ذاکر کو مردہ قرار دیا گیا. خودکشی کی وجوہات کا پتہ نہیں چل پایا ہے. بھوانی نگر پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. ملک کی سیاست میں معیاری تبدیلی کے لیے فیڈرل فرنٹ ناگزیر، علاقائی جماعتوں کا اتحاد ضروری. KCR کی نوین پٹنائک سے ملاقات. اسمبلی سے تلگو دیشم کے صفائی کے لیے TRS سرگرم. منتخب تلگو دیشم کے 2 ارکان اسمبلی کے TRS میں شامل ہونے کا امکان. TRS دوبارہ اقتدار میں آنے کے باوجود بھی عوامی کاز میں تاخیر.
इंतजामी उमूर पर तवज्जो देने के बजाय पंचायत और पार्लिमानी इंतखाबात की फिक्र। शमशाबाद इलाके में 3 भाई तैराकी के दौरान गर्काब, कावेरी तालाब से लाशें बरामद, 2 साथी महफूज। और व्हाट्सएप ग्रुप पर निस्फ चालानात का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा, गोशा महल स्टेडियम पर सैकड़ों मायूस, पुलिस खामोश तमाशाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।